اپنے وقت کے دو بہت کامل درویش ہیں، حضرت ابو عثمان الخیری علیہ رحمہ، دوسرے حضرت ابو عثمان مغربی، دونوں چوٹی کے درویش ہیں۔ ان میں سے حضرت ابو الخیری جا رہے تھے کہ راستے میں ایک بندہ شراب پی رہا تھا، ساز بجا رہا تھا، نشے میں دھت تھا، اور کپڑا اس کی جو کمر کے اوپر جو کندھے پر تھا نا وہ پیچھے لٹک رہا تھا، جا رہا تھا۔ اس نے سب نے جب دیکھا نا حضرت ابو عثمان الخیری آ رہے ہیں، پھر توجہ فرمائے آپ، یہ بات، یہ واقعہ، یہ لذت ان لوگوں کے لیے ہے جو یار کی باتیں سن کر خوش ہوتے ہیں، اور جو طالب ہیں کہ وہ ہمیں بھی یوں چن لے۔ یہ کیسے چنا جاتا ہے بندہ؟ جب وہ مہربانی کرے تو کیسے کر دیتا ہے؟ جب وہ کسی کو پسند کرے شراب کے اڈے سے اٹھا کے بشر حافی کر دیتا ہے۔ جب وہ کسی پر نگاہ کرم فرمائے وہ سود لینے والے کو حبیب اجمی کر دیتا ہے۔ حضور غوث پاک مشائخ میں تگڑا نام حبیب اجمی کا ہے۔ تیرا ماضی جو بھی تھا، تیرا مستقبل تجھے آواز دے رہا ہے۔ آج میں یہ چاہتا ہوں کہ تو ماضی میں جو کر چکا آج کی رات تیرا اس طرف دھیان ہو جائے۔ آج کی رات تیرا دل یہ کہے کہ بس بڑی ہو گئی، اے نفس تیرے نال یاری بڑی ہو گئی۔ جو اپنے اندر کے درندے کو راضی کرتا ہے، یہ درندہ گھسیٹتا ہوا اسے جہنم کی طرف لے جائے گا، گھسیٹتا ہوا۔ امام غزالی نے بڑا جناب علی عبرت والا، سبق والا، نصیحت والا بڑا جاندار جملہ لکھا امام غزالی نے۔ جی مفتی صاحب، امام غزالی فرماتے ہیں کہ جو شخص نفس کی مان کے گناہ کرتا ہے، اس کے بعد نفس سو جاتا ہے اور اس ضمیر کو جگا دیتا ہے، ضمیر کو جگا، پہلے گناہ کی لذتیں لیتا ہے، پھر بعد میں ضمیر کو جگا دیتا ہے، پھر ضمیر کہتا ہے تو ہے کی کیتا، تو کی کیتا ہے جی، پھر وہ جناب علی پوری رات اپنے آپ کو کوستا ہے میں نے یہ کیا کیا۔ تو یہ ساری چالیں نفس کی ہیں۔ یہ کتنے دو عظیم بزرگ ہیں۔ حضرت عثمان الخیری کے سامنے وہ شرابی آیا، عجیب سا حلیہ تھا، ساز بجا رہا، نشہ کر رہا، اس کا دھیان جناب علی سامنے جب پڑا نا حضرت عثمان الخیری پر، اس نے فوراً اپنی چادر سیدھی کی اور چادر کے نیچے، بغل کے نیچے اس نے اپنا ساز چھپا لیا اور منہ سے اس نے گرد جھاڑی۔ پہلے یہ شرابی اتنی اولیاء کی عزت کرتے تھے، پہلے دور میں شرابی اتنی عزت کرتے تھے، اور امام یافی ان باتوں کو لائے ہیں۔ کوئی چھوٹا بندہ بیان نہیں کر رہا ان چیزوں کو۔ امام یافی فقط کے محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، شیخ الحدیث بھی ہیں، ول تفسیر بھی ہیں، اور صوفیاء کے امام بھی ہیں۔ جی کوئی عام بندہ یا آج کے مولوی کے لکھے ہوئے باتیں نہیں سنا رہا آپ کو، یہ اولیاء کے اپنی زندگی کے مشاہدے ہیں جو ایک ولی نے ہی تعلیم فرمائے اس امت کو، وہ پہنچا رہا ہوں آپ تک۔ وہ جناب علی ان کی سند میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں پایا جاتا۔ حضرت عثمان الخیری کو جب ایک شرابی نے دیکھا تو فوراً اس نے چادر سر پہ رکھ لی اور ساتھ چھپا لیا، منہ صاف کر لیا کہ کہیں ان کی مجھ پر نظر پڑ گئی، اس حال میں تو کیا ہوگا۔ ایسا ادب شرابی کرتے تھے، آج کوئی عقل مند بھی نہیں کرتا، جس کی ہوش کام کرتی ہے وہ بھی نہیں کرتا۔ آج ہر وہ بندہ جس کے نصیب میں خیر نہیں وہ اولیاء کے خلاف بولتا ہے، اور ہر اس بندے کو پسند کرتا ہے جو جناب علی اولیاء کی شان گھٹائے۔ ٹھیک ہے، صحابہ کے متعلق زبان دراز کرے، اہل بیت اطہار کے متعلق زبان دراز کرے، شان مصطفیٰ کو گھٹانے کی ناپاک جسارت کرے، اس کی بات کو پسند کیا جاتا ہے۔ اس کے پاس تضاد بھی ہے، ہجوم بھی ہے، رش بھی ہے۔ مگر جوانوں، یہ جوانیاں اتنی سستی نہیں۔ اگر تم جوانی میں اللہ کے ہو گئے نا تو رب تمہیں اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ جب لوگ تپتی دھوپ میں سڑتے ہوں گے محشر والے دن، رب تمہیں اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ ان کی جب نظر پڑی حضرت عثمان الخیری پر تو اس نے اپنے آپ کو ٹھیک کیا، یہ قریب ہوئے، انہیں سمجھ آ گئی یہ نشے میں ہے، اور اس نے ساتھ چھپا لیا، میرا ادب کیا۔ انہوں نے اس کا بازو پکڑا اور کہا کہ میرے ساتھ چل۔ جب اسے اپنے ساتھ لے گئے اسے کہا غسل کر، غسل کیا، غسل کر کے جب وہ باہر آیا اسے اپنا حرقہ اتار کے دیا۔ ہے جی تے پیر لے آؤ نہ کدھروں اج جناب علی، آج تے پیر جناب علی او منجا ڈاک بہندے نے تو مرید اتھوں بس انجن کر دے نکل جو ہے جی۔ یہاں پراڈو کے اندر سے، لینڈ کروزر کے اندر سے، ویگو ڈالے کے اندر سے ایسے ایسے ہوگا آپ کو بس ہیں جو کہتے ہیں پرے پرے رہو، ساڑھے کل کی لینا، ہم ساڑھے کل کی ہے، ہم ہی نادان دوڑتے ہیں پھر اس طرف۔ شیخ ایسا ہو کہ جس کے پاس بیٹھ کے دزانو تعلیم لی جائے، سیکھا جائے، وہ سمجھائے آپ کو۔ اگر وہ مرید کرنے کا اس کے پاس ٹائم ہے تو تربیت دینے کا بھی ہو۔ یہ نہیں کہ حالی بس اپنا ہجوم ہی جمع کرنا ہو، اور تربیت دینے والی جناب علی پیر صاحب کو وقت ہی کوئی نہیں، تو پھر کیوں اتنا جڑ جمع کر دے ہو؟ جناب علی چراوا بھی بکریاں رکھے نا وہ سب کا دھیان رکھتا ہے،
ساری بکریاں اس کی نظر میں ہوتی ہیں. کسی پر بھیڑیا پڑ بھی جائے تو اسے پتا ہوتا ہے. اس لیے خیر جب لینے والے ہی ناقص ہوں تو پھر دینے والے تو جیسے بھی ہیں وہ چل ہی جاتے ہیں. گلا تو لینے والوں سے ہے نا. دینے والوں کا ٹھاک اس لیے چل رہا ہے، وہ نام نہاد دینے والوں کا، کہ لینے والے ایسے ہی ہیں. خیر یہ انہوں نے جا کے غسل کروایا، اپنا ہرکا پہنایا، اپنا ہرکا پہنا کے ہاتھ اٹھاتے ہیں. سبحان اللہ. ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں مولا جو میرے اختیار میں تھا وہ کر دیا، اب جو تیرے اختیار میں ہے تو کر دے. کہتے ہیں یہ جب دعا کر کے ابھی ہاتھ نیچے کیے، اللہ کے بڑے کامل ولی تھے. کوشش کرو کہ کوئی اللہ والا تمہیں دعا دے. دعا لی جاتی ہے، کروائی نہیں جاتی. جن سے کروائی جاتی ہے وہ پھر کرتے ہیں، اللہ خیر کرے گی. دعا لی جاتی ہے. کوئی ایسا کام کر جاؤ کہ تم سوئے ہو اور وہ تمہارے لیے دعا کر رہا ہے جی. آج بھائی بھائی کی خبر نہیں لیتا. ایک بھائی پریشان ہے، دوسرے سارے موج. ایک بھائی کے گھر چولہا نہ جلے جناب علی، دوسرا باہر عیاشیاں کر رہا ہوتا ہے، دعوتیں اڑا رہا ہوتا ہے. یہ حالات ہیں ہمارے. یہ جناب علی آج تو والدین کی نہ قدری کی جاتی ہے، آج اولاد کے حقوق مارے جاتے ہیں، بچیوں کا حق تو دیا ہی نہیں جاتا. جناب علی ہم ایسے معاشرے میں پروان چڑھ رہے ہیں. احباب ذی وقار یہ جب دعا کرتے ہیں، ہاتھ نیچے کرتے ہیں، تو اس کے بعد جناب علی عشق کی آگ اس جوان کو، اس شرابی کے دل میں بھڑک جاتی ہے. اور جب عشق کی آگ بھڑکتی ہے وہ توبہ کرتا ہے اور آہے بھرتا ہے. جب اسی اثناء میں اندر حضرت شیخ ابو عثمان مغربی داخل ہوتے ہیں. وہ داخل ہو کے کہتے ہیں کہ اے الخیری مجھے اس جوان کی توبہ پر رشک آ رہا ہے، میں اس کے رشک کی آگ میں جل گیا ہوں، کیونکہ تیری دعا سے رب نے اسے وہ آگ لگا دی ہے کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے میری ساری عمر لگ گئی، اور اسے بلا ارادہ، بلا قصد، بلا مشقت ہی مل گئی، بلا مشقت ہی مل گئی. اور حضرت سری سکتی سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضور محبت والوں کا حال کیا ہوتا ہے؟ تو آپ نے کہا تجھے جواب نہیں دیتے، دکھائی دیتے ہیں. ہاتھ پکڑ کے نا اس کا اپنے وجود پہ لگایا اور کہا چمڑی کھینچ. حضرت سری سکتی کا رنگ تھا سانولا. کہا یہ چمڑی کھینچ. اس نے وجود سے جب چمڑی کھینچنے کی کوشش کی تو چمڑی نہیں تھی کھینچی جاتی. آپ نے فرمایا کہ جب سے اس سے محبت کی ہے یہ چمڑی انہی ہڈیوں پر گل گئی ہے. یہ حال ہے محبت کرنے والوں کا. اور ایک چیخ مارتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور چہرہ جو ہے وہ چاند کی طرح چمکنے لگ جاتا ہے. چہرہ جو ہے وہ چاند کی طرح چمکنے لگ جاتا ہے، کیونکہ اولیاء کے باطن نور علی نور ہوتے ہیں. یہ جو جس کا پیر کامل ہو وہ مرید جب جب قریب آتا ہے اور جب خلیفہ بنتا ہے تو پیر کا سر اس پر ظاہر ہوتا ہے، راز کھلتے ہیں. وہ تب جانتا ہے کہ یہ کس مقام پر، کس درجے پر اور کتنی حسین صورت کا مالک ہے. تم نہیں دیکھتے ایک عجیب سی شکل ہو دنیا میں، اسے کوئی بدی سی شکل کہنے والا ہو، مگر وہ ہو جنتی. جب رب جنت میں دے گا، دریائے نور میں غوطہ لگائے گا، وہ حسین و جمیل جوان بن جائے گا. تو رب قادر ہے ہر چیز پر. اب آپ ذی وقار یہ ایسی ہستیاں ہیں کہ ان سے دعا لینے والا کبھی بھی خالی نہیں جاتا.